بس قریب کیا وہ کھانا طرف ان کے، قال لا تاکلون۔ اب میں ایک مسئلہ بیان کرنے لگوں، ذرا توجہ کرنا، مہمان نوازی کے آداب میں سے ہیں۔ قال لا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کھانا ان کی طرف کیا، قریب کیا، فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ 12ویں پارے میں ہے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا سامنے ان کے آگے، ایک سائڈ پہ ہو گئے، دیکھا کہ وہ آرام سے بیٹھے، کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ آ گئی؟ معلوم ہوتا ہے مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے میزبان بالکل کنارہ کش نہ ہو جائے کہ بس پتہ نہیں کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، نہ، اس کی نگرانی کرتا رہے۔ لقموں کی نگرانی تو نہ کرے کہ کیسے لقمہ بناتا ہے، کس طرح کھاتا ہے، یہ وہ، سمجھ آ گئی؟ ایسے نہیں ہو، سمجھ آ گئی مسئلہ؟ بلکہ دور دور سے اتنا دیکھتا رہے کہ مہمان کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں کہ دوبارہ لانا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے بے فکر ہو جائے، گھر چلا جائے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور انتظار میں بیٹھے رہے، مالک آئے تو کہوں کہ یہ چیز لے آ، سمجھ آ گئی؟ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا، انتظار کیا، پھر ان سے کہا الا تاکلون، بھئی آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اگر کھانا رکھ کے بس گھر چلے جاتے پھر پرواہ نہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، مہمان کی نگرانی بھی کرنی چاہیے کہ کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ متکبر لوگ اس طرح کرتے، بس کھانا بھیج دیا نوکر کے آدمی، بس آپ بے فکر ہو کے بیٹھے رہے، نہ بے نہ، مہمان نوازی کے آداب ہوتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ میزبان اور مہمان اکٹھے کھائیں، سمجھ آ گئے؟ میزبان اور مہمان اکٹھے کھائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے نا، اکٹھے بیٹھے تو تھے لیکن مہمان کو کھلایا، خود نہیں کھایا۔ اپنی بیوی سے کہا ایک بندے کا کھانا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اکرمی ضیف رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنی ہے، بس چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہے، صرف منہ کو ہلاتے رہنا ہے، مہمان یہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اندھیرا ہو جائے گا نا، رات کا کھانا تھا، سمجھ آ گئی؟ خود بھوکے رہے، منہ ہلاتے رہے، صرف منہ سے آواز آتی تھی کہ یہ کھا رہے ہیں، کھا نہیں رہے تھے، صرف مہمان نے سیر ہو کے کھایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ خود بھوکے پیاسے سو گئے، بچے بھی بھوکے پیاسے سو گئے۔ اللہ، کتنا ایثار اور کتنی قربانی تھی صحابہ کرام میں، اور کتنی مہمان نوازی تھی، سمجھ آ گئی؟ میاں بیوی خود بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے، وہ سو گئے، مہمان کو خوب سیر ہو کے کھلایا اور خود بھی ساتھ بیٹھے تھے، سمجھ آ گئی؟ کھانا تو وہی اچھا ہے جس کے ساتھ مہمان اور میزبان اکٹھا کھائے۔ قال سلام